کراچی کی شامیں ایک عجیب سی دلکشی رکھتی ہیں، خاص طور پر ہمارے گارڈن کے علاقے میں، جہاں دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد گلیاں آہستہ آہستہ سکون کی چادر اوڑھ لیتی ہیں۔ میرا نام ولید ہے اور یہ کہانی میری ہے، یا شاید اس گلی کی، اس بند مکان کی، یا ان اندیکھی مخلوقات کی جو ہمارے وہم و گمان سے کہیں زیادہ حقیقت کے قریب ہوتی ہیں۔ ہماری گلی بھی کسی عام کراچی کی گلی جیسی تھی۔ دن میں بچوں کا کرکٹ کھیلنا، پتنگ بازی کے مقابلے، اور شام ہوتے ہی کونے والے چائے کے ڈھابے پر دوستوں کی محفلیں۔ میں اور میرا دوست حامد اکثر اپنی گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتے۔ ہماری گفتگو کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا تھا، سیاست سے لے کر کرکٹ تک، اور محلے میں آنے جانے والوں پر تجزیے تک، سب کچھ زیر بحث آتا۔ میری گیلری سے گلی کا پورا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ سامنے والا مکان شجا بھائی کا تھا، جو اپنے خاندان کے ساتھ تقریباً 1 سال پہلے کینیڈا منتقل ہو گئے تھے۔ ایک ہنستا بستا گھر اب ایک ویران اور خاموش حویلی میں بدل چکا تھا۔ اس کے بڑے سے آہنی گیٹ پر جھنگ لگنا شروع ہو گیا تھا، اور دیواروں پر جگہ جگہ پودے اگائے تھے۔ ہم لڑکپن میں اسی گھر کے صحن میں کھیلا کرتے تھے، مگر اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ حامد اکثر مذاق میں کہتا، یار ولید، یہ گھر اب بھوتوں کا مسکن بن گیا ہے، رات کو اس کی چھت پر مت دیکھا کر، کوئی چڑیل وڑیل نظر آ جائے گی۔ میں ہنس کر ٹال دیتا، ابے چل، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا تھا۔ رات کی خاموشی میں جب سب سو جاتے تو وہ بند مکان مزید پر اسرار اور خوفناک لگنے لگتا تھا۔ اس کی کھڑکیاں ایسے لگتیں جیسے خالی آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں۔ یہ اکتوبر کی ایک عام سی رات تھی، ہوا میں ہلکی سی کھنکی تھی، اور گلی میں مکمل سناٹا طاری تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک محلے کے کتے پاگلوں کی طرح بھونکنے لگے، ایک ساتھ ایک ہی سر میں، جیسے انہوں نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھ لی ہو۔ ان کا بھونکنا عام نہیں تھا، اس میں ایک وحشت تھی، ایک خوف تھا جو میرے دل میں بھی اترنے لگا۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی گیلری کی طرف بڑھا۔ گلی میں اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کتے بے تحاشا بھونکتے ہوئے سامنے والے بند مکان کے گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ میں نے غور سے مکان کی طرف دیکھا، سب کچھ ویسا ہی تھا، خاموش، بے حس و حرکت۔ شاید کوئی بلی یا چوہا ہوگا، میں نے خود کو تسلی دی، مگر پھر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے خون کو رگوں میں جیسے جما دیا۔ شوجا بھائی کے بند مکان کا بھاری بھرکم آہنی گیٹ، جس پر بڑا سا تالا لگا تھا، ایک ہلکی سی چرچاہٹ کے ساتھ خود بخود کھلنے لگا۔ کتے اب بھونکنے کے بجائے خوفزدہ ہو کر گرانے لگے تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو ملا، شاید یہ میرا وہم تھا، مگر یہ وہم نہیں تھا۔ گیٹ کے اندھیرے سے پہلے ایک لمبا سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ وہ کوئی انسان نہیں لگ رہا تھا، اس کا قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ تھا، اور اس کے جسم پر جیسے کوئی کالا چوغا لپٹا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک عورت نکلی جس نے سر سے پاؤں تک خود کو کالی چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی چال میں ایک ایسی دہشت تھی جو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ دونوں گلی میں آئے، تمام کتے ایک ساتھ ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر خاموش ہو گئے، جیسے کسی نے ان کی آواز چھین لی ہو۔ وہ دم دبا کر اندھیری گلیوں میں غائب ہو گئے، اور گلی میں ایک موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں پر اسرار وجود آہستہ آہستہ گلی کے کونے کی طرف بڑھے، اور اندھیرے میں یوں غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ان کے جانے کے بعد بند مکان کا گیٹ اسی چرچاہٹ کے ساتھ خود بخود بند ہو گیا۔ میں ساکت کھڑا تھا، میرے جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے، اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا یہ خواب تھا یا کوئی بھیانک حقیقت؟ میں بھاگ کر کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس رات میں سو نہیں سکا، بار بار وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا، وہ لمبا کالا سایہ، وہ پر اسرار عورت، اور وہ خوفناک خاموشی۔ اگلے دن میں نے حامد کو یہ واقعہ سنایا۔ اس نے حسب معمول میری بات کو مذاق میں اڑا دیا، یار ولید، لگتا ہے آج کل ہارر فلمیں زیادہ دیکھ رہا ہے، بند گھر سے کون نکلے گا، اور کتے تو ویسے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ حامد، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری آواز میں ایک لرزش تھی۔ اچھا چل، مان لیا، ہو سکتا ہے کوئی چور ہوں، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ چور؟ جو تالا لگے گیٹ سے نکلیں اور جنہیں دیکھ کر کتے بھونکنا بند کر دیں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ حامد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی عدم یقین تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب تک کوئی خود اس تجربے سے نہ گزرے وہ یقین نہیں کر سکتا، لیکن میں جان چکا تھا کہ اس بند مکان میں کچھ تو تھا، کچھ ایسا جو انسانی سمجھ سے بالاتر تھا۔
اس واقعے کے بعد کئی دن گزر گئے۔ میں رات کو گیلری میں جانے سے کترانے لگا، مگر تجسس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ میں خود کو روک نہیں پاتا تھا اور اکثر رات کو چھپ کر اس مکان پر نظر رکھتا، مگر مجھے دوبارہ کچھ نظر نہیں آیا۔ شاید وہ میرا وہم ہی تھا، میں نے خود کو سمجھانا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ سکون عارضی تھا، طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ کچھ ہفتے گزر گئے، زندگی دوبارہ اپنے معمول پر آ چکی تھی، اور میں بھی اس واقعے کو ایک برا خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک رات تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا، مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے اٹھا۔ کچن کی کھڑکی سے بھی سامنے والے مکان کا صحن نظر آتا تھا۔ عادت کے مطابق میری نظر اس مکان کی طرف اٹھ گئی، اور جو میں نے دیکھا اس نے میرے قدم زمین میں گاڑ دیے۔ اس بند مکان کے صحن میں جہاں سوکھے پتوں کے ڈھیر تھے، وہی کالی چادر والی عورت کھڑی تھی۔ اس بار وہ اکیلی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس کا کالا لباس اسے مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں کھڑکی سے ہٹنا چاہتا تھا، مگر میرے جسم نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ اچانک جیسے اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا ہو، اس نے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی چادر کے سائے میں تھا، مگر اس کی آنکھیں، خدا کی پناہ، اس کی آنکھوں کی جگہ 2 دہکتے ہوئے انگارے تھے۔ ان میں سے جیسے سرخ چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ آنکھیں نہیں تھیں، وہ جہنم کے 2 دروازے تھے جو سیدھا میری روح میں جھانک رہے تھے۔ جس لمحے میری نظر اس کی آنکھوں سے ملی، میرے جسم کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ میرا خون رگوں میں ٹھنڈا پڑ گیا، زبان گونگ ہو گئی اور حلقہ میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں چیخنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میرا جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میں صرف اپنی آنکھیں جھپک سکتا تھا، اور وہ بھی خوف سے۔ وہ عورت مجھے گھورتی رہی، اور اس کی آنکھوں کی چمک تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری روح میرے جسم سے کھینچی جا رہی ہے۔ میری زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا تھا۔ اچانک گلی سے ہمارے محلے کے بوڑھے چوکیدار رحیم چاچا کی گرجدار آواز آئی۔ وہ بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ وہ شاید گشت پر نکلے تھے اور انہوں نے اس پر اسرار وجود کو دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی آیت الکرسی کی پہلی آیت ان کے منہ سے نکلی، اس عورت نے ایک تکلیف دہ انداز میں اپنا سر جھٹکا۔ اس کی آنکھوں کی چنگاریاں مدھم پڑنے لگیں۔ رحیم چاچا ورد کرتے ہوئے اس مکان کے قریب آتے جا رہے تھے، اور ان کی آواز میں ایک روحانی قوت تھی۔ اس عورت نے ایک آخری بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ اور تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی رحیم چاچا نے آیت مکمل کی، وہ عورت ہوا میں تحلیل ہو گئی، جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ وہ سیاہ دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی، اور صحن میں صرف سوکھے پتے رہ گئے۔ اس کے غائب ہوتے ہی میرے جسم پر سے وہ گرفت ختم ہو گئی۔ میں کانپتا ہوا زمین پر گر پڑا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ رحیم چاچا بھاگتے ہوئے میرے گھر کے دروازے پر آئے اور دستک دینے لگے۔ میرے والد نے دروازہ کھولا تو میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر کمرے میں لٹایا۔ رحیم چاچا نے میرے والد کو سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ گلی سے گزر رہے تھے تو انہیں مکان کے اندر ایک عجیب سی آہٹ محسوس ہوئی، اور جب انہوں نے غور سے دیکھا تو ایک کالا سایہ صحن میں کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی شیطانی مخلوق ہے، اور انہوں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس رات کے بعد میرے لیے سب کچھ بدل گیا۔ حامد نے بھی جب رحیم چاچا سے تصدیق کی تو اس کا چہرہ بھی خوف سے سفید پڑ گیا۔ اب وہ میرا مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ شجاع بھائی کا مکان اب انسانوں کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ اس واقعے نے میرے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ میں کئی راتوں تک ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ ہر آہٹ پر چونک جاتا، ہر سائے سے ڈر جاتا۔ وہ دہکتی ہوئی آنکھیں میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مکان ہمیشہ بند ہی رہے، تاکہ کوئی اور خاندان اس عذاب کا شکار نہ ہو، مگر شاید دعائیں ہمیشہ قبول نہیں ہوتی۔ تقریباً 6 ماہ بعد ہماری گلی میں ایک ٹرک آ کر رکا۔ اس میں فرنیچر اور گھر کا سامان لدا ہوا تھا۔ وہ ٹرک شجاع بھائی کے بند مکان کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہمیں پتہ چلا کہ شجاع بھائی نے وہ مکان کرائے پر دے دیا ہے۔ ایک نیا خاندان اس گھر میں منتقل ہو رہا تھا۔ میں اور حامد دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جا کر ان لوگوں کو سب کچھ بتا دوں، انہیں روکوں، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ لوگ کیا کہتے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، کہ میں انہیں ڈرا رہا ہوں۔ وہ ایک چھوٹا سا خاندان تھا، میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم میری ہی عمر کا تھا،
ایک خاموش طبیعت اور سلجھا ہوا لڑکا۔ کچھ ہی دنوں میں اس سے میری دعا سلام ہو گئی۔ وہ اکثر شام کو گلی میں ٹہلنے نکلتا اور میں بھی اس کے ساتھ ہو لیتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے اس گھر کے بارے میں بتاؤں، مگر ہر بار جھجک جاتا۔ شروع کے کچھ ہفتے بالکل پرسکون گزرے۔ ان کے آنے سے گھر میں دوبارہ زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ روشنیاں جلتی تھیں، ہنسی مذاق کی آوازیں آتی تھیں، اور وہ بند مکان اب ایک گھر لگنے لگا تھا۔ میں نے سوچا شاید ہمارے جانے کے بعد وہ مخلوق بھی چلی گئی ہو، مگر میں غلط تھا۔ ایک شام سلیم میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں پریشانی تھی۔ ولید بھائی، آپ سے ایک بات کرنی تھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں سلیم، کہو، سب ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے رات کو میرے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیسے واقعات؟ سلیم نے بتایا۔ رات کو جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے کمرے میں آتا ہے۔ اکثر مجھے لگتا ہے کہ وہ امی ہے، لیکن جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا۔ کل رات تو حد ہو گئی، میں نے صاف دیکھا کہ امی میرے سرہانے کھڑی مجھے گھور رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ میں نے ڈر کر آواز دی، امی، تو وہ ایک دم کمرے سے نکل گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں ڈرتا ہوا امی کے کمرے میں گیا۔ وہ آرام سے سو رہی تھیں۔ میں نے انہیں جگا کر پوچھا تو انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں برے خواب دیکھ رہا ہوں۔ سلیم کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی ہو رہا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ مخلوق اب بھی اسی گھر میں تھی، اور اب وہ نئے مکینوں کو اپنا نشانہ بنا رہی تھی۔ میں نے سلیم کو تسلی دی، ہو سکتا ہے نئی جگہ ہے، اس لیے تمہیں وہم ہو رہا ہو، پریشان نہ ہو۔ میں اسے سچ بتا کر ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر واقعات بگڑتے چلے گئے۔ سلیم روز بروز کمزور اور خوف زدہ رہنے لگا۔ اس نے بتایا کہ اب اسے گھر میں اکیلے ڈر لگنے لگا ہے۔ اسے چیزیں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتیں، کبھی دروازے خود بخود کھل جاتے اور رات کو کسی کے چلنے کی آوازیں آتیں۔ اس کے والدین اسے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اسے وہم اور نفسیاتی مسئلہ قرار دے رہے تھے۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سلیم کے والد انکل رشید ایک بہت ہی عملی اور مضبوط اعصاب کے انسان تھے۔ وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس رات سلیم ڈر کی وجہ سے اپنے والدین کے کمرے میں ہی سو رہا تھا۔ آدھی رات کو انکل رشید کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک ہے۔ انہوں نے نظر گھمائی تو ان کے حلقے سے ایک دبے دبے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سلیم کے بستر کے پاس اس کے سرہانے ایک سیاہ ہیولا جھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے لمبے سوکھے ہاتھ سلیم کے ماتھے سے بس چند انچ کے فاصلے پر تھے۔ وہ مخلوق ساکت تھی، جیسے سلیم کی روح کو پینے کی کوشش کر رہی ہو۔ انکل رشید نے ہمت کر کے چیخنا چاہا، مگر ان کی آواز بھی میری طرح حلقہ میں ہی دب کر رہ گئی۔ ان کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی دہشت محسوس نہیں کی تھی۔ اس مخلوق نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور انکل رشید کی طرف دیکھا۔ اس بار بھی چہرہ اندھیرے میں تھا، لیکن وہ دو دہکتی ہوئی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں، وہی آنکھیں جو میں نے دیکھی تھیں۔ یہ منظر انکل رشید برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کے گرنے کی آواز سے سلیم کی والدہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جب اپنے شوہر کو بے ہوش اور کمرے میں موجود اس ہیولے کو دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ان کی چیخ سن کر وہ مخلوق ایک بار پھر دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اگلی صبح پورے محلے میں یہ خبر پھیل گئی۔ انکل رشید کو ہوش تو آ گیا تھا، مگر وہ شدید صدمے میں تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے، میں نے اسے دیکھا، وہ میرے بیٹے کو لے جانا چاہتی تھی۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں ان کے گھر گیا اور انکل رشید کو اپنا اور رحیم چاچا کا سارا تجربہ سنایا۔ میری بات سن کر انہیں یقین آ گیا کہ یہ ان کا وہم نہیں تھا، بلکہ ایک بھیانک حقیقت تھی۔ انکل رشید نے فوراً ایک عالم دین سے رابطہ کیا۔ وہ ایک بزرگ اور پہنچے ہوئے شخص تھے۔ وہ ان کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے گھر کا جائزہ لیا اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھول کر کہا، یہاں کوئی بھوت یا چڑیل نہیں ہے، یہ ایک پرانی مخلوق ہے، شاید جنات میں سے، جس کا بسیرا اس جگہ پر تھا۔ مکان کے بند رہنے کی وجہ سے اس نے یہاں مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ جب آپ لوگ آئے تو اسے اپنی جگہ پر مداخلت محسوس ہوئی اور وہ آپ کو ڈرا کر یہاں سے بھگانا چاہتی ہے۔ ان بزرگ نے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی، پانی پر دم کر کے گھر کے کونوں میں چھڑکا اور سلیم کو ایک تعویذ دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ گھر میں ہر وقت قرآن کی تلاوت چلتی رہے اور نماز کی پابندی کی جائے۔ کچھ دنوں تک اس عمل کو دہرانے کے بعد گھر میں سکون ہونے لگا۔
पुरस्कार वाक़यात बंद हो गए और सलीम की हालत भी बेहतर होने लगी। कुछ महीनों बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया क्योंकि वो उन खौफनाक यादों के साथ वहाँ नहीं रह सकते थे। वो घर आज भी खाली है, मगर अब उसकी वीरानी पहले से कहीं ज़्यादा गहरी लगती है। लोग अब उस गली से गुजरते हुए भी उस मकान की तरफ देखने से डरते हैं। ये वाक़या गुजरे कई साल हो गए हैं, मगर वो दहकती आंखें आज भी मेरे ख्वाबों में आकर मुझे जगा देती हैं। हामिद अब इन बातों पर हंसता नहीं, और रहीम चाचा हर रात उस मकान के सामने रुककर आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मखलूक चली गई, कुछ कहते हैं कि वो बस खामोश हो गई है, अपने वक़्त का इंतज़ार कर रही है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, मगर उस दिन के बाद मुझे एक बात पर मुकम्मल यकीन आ गया कि कुछ मखलूक़ात नज़र न आने के बावजूद हमेशा हमारे आसपास मौजूद होती हैं। वो बस सही वक़्त का इंतज़ार करती हैं, जब हमारा यकीन कमज़ोर हो और उनका खौफ हम पर हावी हो जाए। वो होती हैं और शायद हमेशा रहेंगी